اور ہم جو مسائل کی بات کریں گے وہ ان لوگوں کے لیے جن کو کہ جینڈر سلیکشن، یہ میں ایکسپلین کروں گا کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ خاص طور پہ یہ گفتگو کریں گے کہ ایک کپل جو ہے، ایک میاں بیوی جو ہیں، ان کے ہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر خاص کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ بار بار بچوں میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ خبروں میں آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، کچھ بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، کچھ سن نہیں سکتے، اور وہ لاتعداد 3-4 بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے مرض، خون کی بیماریاں، تھیلیسیمیا جو ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کیا علاج یا کیا پریکاشنز ہو سکتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے چشتی صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضور ایک دس جینڈر سلیکشن کا مطلب، ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے مجھے بتا دینا۔ جینڈر سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹیاں کی تعداد زیادہ ہے اور آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو طبی طور پہ ایک وارث بن سکتے ہیں بیٹے کے۔ کیا یہ نیت رکھنا یا یہ قدم اٹھانا شرعی طور پہ درست ہے یا اس کو صرف اللہ کے ہی بھروسے چھوڑنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو انبیاء نے بھی کی ہے۔ بیٹوں کی محبت کے لیے میں نے انبیاء کی تاریخ کو جہاں بھی پڑھا ہے، مجھے انبیاء جو ہیں وہ بیٹے کی طلب کے لیے دعا کرتے نظر آئے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹیاں زیادہ، سوائے ہمارے رسول کے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو بات یہ ہے کہ بیٹیاں اگر کسی کے ہو گئی ہیں تو اسے حق حاصل ہے کہ اسے اللہ سے وارث مانگنے کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک۔ اور اس میں کوئی شرعی جو ہے وہ عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو عذر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں علامہ صاحب میڈیکل اسسٹنس اگر انسان لے لے تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ اگر انسان کو کوئی مرض ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے تو اس کے لیے طبی طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ طبی طور پر انسان کو جو ہے اپنی جیسی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے اس کو دیکھتی ہیں کہ جینڈر سلیکشن ہوتا کیا ہے اور کن لوگوں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جینڈر سلیکشن کے قابل ہیں؟ اچھا، ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ جینڈر سلیکشن میں کہ صرف جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں، یہ الٹ بھی ہوتا ہے۔ الٹ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے بیٹے ہوں، ان کو فطری طور پر بیٹی کی خواہش ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کے اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑی کریکشن کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، بڑی خوبصورت یہ بڑی کریکشن کی ہے۔ فیملی پلاننگ جو ہے، فیملی پلاننگ انسان کا پہلا حق ہے، معاشرتی حق ہے، اور بجائے اس کے کہ دوسری بات یہ کہ آپ بیٹے کے انتظار میں 6-6 7-7 بیٹیاں پیدا کریں اور پھر آپ کی معاشرتی تنگی بھی ہو، اس عورت کی ہیلتھ بھی مفلوج ہو جائے، جو بیچاری ہر 1 سال کے بعد ایک بچہ پیدا کر رہی ہے کیونکہ اس کا میاں وقفہ نہیں کرنے دے رہا، تو اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو اسپیسنگ دیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک علم ہمارے تک پہنچایا ہے تو اس کا استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جینڈر سلیکشن کس طرح کی جاتی ہے؟ مرد کے ساتھ کی جاتی ہے یا عورت کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے جیسے کہ میں ہماری بیک گراؤنڈ میں بھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب میں ہے۔ سائنس نے اس کو بالکل درست ثابت کیا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہی آتی ہے، کہ مرد میں ایکس اور وائی سپرم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ایکس سپرم عورت کی طرف جائے گا، عورت کے انڈے کے 2 پارٹ ہیں، دونوں پہ ایکس ہے، اگر مرد کا ایکس والا حصہ اس کی طرف جائے گا تو بیٹی پیدا ہوگی، اگر اس کا وائی والا حصہ جائے گا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اب آتا ہے کہ کس کا علاج کرنا چاہیے۔ بیسیکلی یہ علاج ہے میل کا۔ کچھ لوگوں میں ہوتا کیا ہے، کچھ میل میں ایسا پرابلم، ایسا ایشو آ جاتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اپنے عزیزوں میں اور ادھر ادھر آپ نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جی پہلے 2-3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد اب اس میل میں 0 سپرم ہو گئے یا اس کے بچے ہی نہیں ہو رہے۔ عذر ان میں پہلے سے تھا، عذر پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وائی جو آپ کا سپرم ہے وہ آپ کے عذر کی حالت میں ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ جب کسی مرد میں پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے جو چیز کمزور ہوگی، دیکھیں آپ کسی جگہ سیلاب آ گیا ہے یا قحط آ گیا ہے تو قحط میں سب سے پہلے جو کمزور لوگ ہیں، جیسے کووڈ کو لے لیں، کووڈ آیا تو سب سے پہلے کون سے لوگ
ان کی ڈیتھ ہوئی جو مرد امیونو کمپرومائز تھے، جن کے اندر امیونٹی ڈاکٹر صاحب کم مرد تھی. جو ہے وہ جینیٹیکلی کمزور ہے، اس کا مطلب مرد جو ہے وہ جینیٹیکلی کمزور ہے. آپ نے یہ میری بات کو یقین کریں، انڈر مذاق ایسٹیمیٹ نہیں نہ ہے. کریں. ہم مذاق سمجھتے نہیں ہیں ہے. کہ مرد بہت مضبوط ہے، نہیں. کہت آتا ہے سب سے پہلے مرد وہاں پہ ختم ہوتے ہیں. اف. کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے مرد زیادہ پرون ہے. ہارٹ اٹیک میں مرد، اللہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹیکشن دی ہے. یہی وجہ ہے کہ زچگی کا اتنا سخت عمل جو ہے وہ عورت کے ذمہ رکھا گیا. اسی طرح ایکس سپرم جو ہے وہ ریزیلینٹ ہے، وہ ویک ہے، ریزیلینٹ ہے، اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ زیادہ اسٹرانگ ہے. یعنی اس کو برے حالات میں بھی وہ سروائیو کر جاتا ہے. اگر کسی مرد میں فرض کریں شوگر ہو گئی ہے یا اس کو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے کچھ اس کے یا اور کوئی ڈیزیز ہے ایسی، وائے سب سے پہلے تو پہلے اس کا وائے کمپرومائزڈ ہوگا. وائے جب کمپرومائزڈ ہوگا تو وہ فرٹیلائز نہیں کر سکے گا. ایکس پمپ پھر بھی جا کے فرٹیلائز کر جاتا ہے. ویسے تو آج کا پروگرام ہو گیا، مجلس اتنی تھی اور کیا علمی گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے.